بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کی نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ ڈیجیٹل آواز نیوز پر نور رمضان پروگرام کے سیگمنٹ علماء اکرام سے گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے مہمان ہیں علامہ سجاد حسین قادری صاحب، ان سے گفتگو کریں گے عقیدہ ختم نبوت پر۔ السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ سر جی، آپ نے ٹائم نکالا۔ الحمدللہ۔ سر، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کا تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں تاکہ ہمارے سننے والے نوجوان جو ہیں اس کے بارے میں جان سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ڈیجیٹل نیوز پر جو نور رمضان کے نام سے ٹرانسمیشن آپ کی جاری ہے، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ یہ سلسلہ ہے، اور میں نے کافی سارے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا میں اس طرح کے آپ جیسے نوجوان رمضان مبارک کی ان عظیم راتوں کو، جو کہ نوجوان سوشل میڈیا پر بے شمار ایکٹیویٹیز کے ذریعے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں آپ اس طرح کا ایک مواد فراہم کرتے ہیں، اس طرح کا ایک راستہ پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں کہ جس پر کچھ دیر تو کم از کم وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں، دین کی بات سیکھ کر اور اس پر عمل کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ یہ یقیناً آپ کے لیے بھی، آپ کی ساری ٹیم کے لیے بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، آمین، اور اسے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ آج آپ کا جو پروگرام ہے اور اس کا جو موضوع ہے بہت ہی دلچسپ ہے، عقیدہ ختم نبوت و تحفظ ناموس رسالت۔ یقیناً یہ اسلام کی جان ہے۔ عقائد کے باب میں جہاں پر بے شمار عقائد ہیں، جیسے عقیدہ توحید ہے، فرشتوں سے متعلق عقائد ہیں، انبیاء سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق عقائد ہیں، تو ان تمام عقائد میں جو سب سے زیادہ بنیادی حیثیت حاصل ہے وہ عقیدہ ختم نبوت۔ اچھا، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھیں کہ انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کلمے کا انکار کرنے والا بندہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسی طریقے سے وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے دار اسلام سے۔ تو یہ جتنی چیزیں چلی آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو جس طرح سے ماننا ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صرف آپ نے یہ گواہی نہیں دینی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ اگر کوئی شخص اس بارے میں، یا کوئی جماعت یا کوئی بھی نظریہ اس کے بارے میں ذرا سا بھی ابہام کا شکار ہوتا ہے، یہ شکوک و شبہات میں پڑتا ہے کہ نہیں رسول تو ہیں، پھر ویسے ہے اور ایسے ہے اور اگر ہے اور مگر ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی اس کے ذہن میں بات آتی ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ جس طرح نماز کا منکر کافر ہو گیا، روزے کا منکر کافر ہو گیا، حج کا انکار کرنے والا کافر ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہو گیا، بالکل اسی طرح اللہ کے رسول کی صرف رسالت کی گواہی دینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے اندر شک و شبہ کی ذرا سی بھی گنجائش اس لیے نہیں چھوڑی گئی کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ قرآن و سنت میں، تو قرآن و سنت کے الحمدللہ بہت دلائل ہیں۔ قرآن کریم کی مشہور و معروف جو آیت مبارکہ ہے، جسے آپ اکثر علماء کرام سے اور قرآن حضرات سے سماعت فرماتے رہتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اتنی صراحت کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں، سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 40 ہے، اور یہ ختم نبوت کی جان ہے۔ اور اس کے ذریعے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ختم نبوت جو ہے، اس کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے، چونکہ یہ نص قطعی ہے۔
قرآن کریم سے جو عقیدہ ثابت ہو جائے، جو بات ثابت ہو جائے، تو اس کا انکار تو پھر قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا انکار ہو جائے گا۔ بالکل۔ اچھا، ایک قرآن کریم کی جو آیات بینات ہیں، اس میں صرف ایک یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک ہی آیت مبارکہ کو بیان کریں گے یا اسی آیت مبارکہ سے ہی عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے، بلکہ متعدد آیات بینات ہیں۔ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ علماء کرام نے جو آیات بینات جن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت کیا ہے، اس کی تعداد تقریباً 250 کے قریب ہے۔ اتنی آیات بینات موجود ہے۔ اچھا، اب اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا استدلال کیا گیا، اور کچھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اظہار کیا گیا۔ اچھا، کچھ آیات بینات ایسی ہیں کہ جو سابقہ انبیاء کرام کی نبوت پر بات کرتی ہیں اور سابقہ نبیوں کی نبوت پر ایمان لانے کی بات کرتی ہیں، لیکن ان آیات بینات میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے ان پر تو ایمان لانا ضروری ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پر اگر کوئی نبی آئے تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ایسا کیوں نہیں ملتا؟ بالکل کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے اس کا آگے ذکر۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں اس میں اگلے آنے کی نبی کی بشارت بھی دی گئی ہے۔ بالکل۔ اب اس سے میں اگلا جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں اپنی امتوں میں، ان تمام انبیاء نے اپنی نبوت کا بھی اعلان فرمایا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی اعلان فرمایا، اور اپنے بعد آنے والے نبیوں کا بھی ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ کا دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیکھ لیں، دیگر انبیاء کا ذکر دیکھ لیں۔ ان انبیاء نے اپنا ذکر کیا، اپنی نبوت کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ ہمارے بعد دوسرے نبی تشریف لائیں گے، آپ نے ان کی نبوت پر بھی ایمان لانا، اور اس میں سر فہرست ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خاص طور پر بطور خاص ذکر ہوتا رہا۔ اب یہ ذکر تو ہوتا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت تو یہی ہے، طریقہ تو یہی چلا آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح فرماتے کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، اس کی رسالت پر بھی ایمان لانا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول آ ہی نہیں سکتا، اور نبی کریم علیہ السلام تو یہ جانتے ہیں، اس لیے قرآن کریم کی آیات بینات میں نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ اعلان نہ کروانا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین۔ اچھا، ایک اور بات، یہاں مزید کچھ آیات بینات ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اب یہ موضوع ایسا ہے کہ یقین جانے اس پر تو قرآن کریم جو ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے نا۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ جیسے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ توبہ نام اس پارے کے اندر یہ کیا فرمانے کا مطلب ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، اپنی زبان سے ان تمام لوگوں کو بتا دو کہ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے، سب لوگوں کی طرف میں اللہ کا رسول بن کر آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، یہاں پر بھی یہی ذکر ہے کہ اے لوگوں، ہم نے اس رسول کو ساری کائنات کے لیے کافی وافی بنا دیا۔ یہی ہے رسول، سارے جتنے انسان آئیں گے صبح قیامت تک، ہر انسان کے لیے اگر کوئی رسول ہوگا تو وہ رسول یہی ہے۔ بالکل۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرما دینا کہ میں ساری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا ہوں، قرآن کریم کی ان آیات بینات کا یہ بیان فرما دینا کہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب کائنات میں باقی انسانوں کے لیے رسول کی حاجت نہیں رہی، ضرورت ہی نہیں رہی ہے، یہی آخری نبی ہے۔ اچھا، اس میں آخری بات یہاں ایڈ کروں گا تاکہ وقت بھی ہمارا جو ہے وہ اس کے اندر بات مکمل ہو جائے، اور بھی ہماری کافی ساری بات چیت ہے، تو چلیں میں چونکہ قرآن کریم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یہ ایسا ایک ٹاپک ہے نا، اس پہ جتنا بھی بولا جائے کم ہے۔ ہاں جی، تو میں آخری بات یہ کروں گا، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا، تو قرآن کریم کے نزول میں ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ آپ نے بھی سنی ہوگی، مشہور و معروف آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ پر اللہ نے دین مبین کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب نبی آتے رہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی اپنے اپنے وقت پر آتے رہے، بالکل، اور دین کی تکمیل فرماتے رہے،
دین جو ہے وہ مکمل ہوتا یا ان کی امتیں دین میں بگاڑ پیدا کر دیتی، پھر دوسرا نیا نبی آ جاتا، وہ اس دین کو سیدھا کرتا یا ہر مکمل دور کرتا کے رہا، حساب سے ہر دور نبی سے یہ کام ہوتا رہا، آخر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اب یہاں آ کر یہ فرما دینا قرآن کریم کے ذریعے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر دین مبین مکمل کر دیا مکمل گیا، کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ کام ختم ہو کام گیا۔ ختم ہے، اس کے بعد کوئی اب نبی نہیں کام ختم ہو گیا تو پھر نبی بھی نہیں آئے گا، آئے گا۔ لہٰذا دین اسلام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور یہ دین اسلام سیو ہے، محفوظ ہے۔ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس وہی دین موجود ہے کہ موجود ہے، نہیں؟ بالکل۔ اور یہ کیوں موجود ہے؟ اس پر بھی دلیل ہے قرآن کریم سے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اے لوگوں یہ رب کا قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ ہم نے نازل فرمایا، بالکل یہ نبی کی شریعت ہم نے نازل فرمائی ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اب اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا حفاظت دین اور دین کی تکمیل، تو لہٰذا یہ دین بھی مکمل ہو گیا، اس کی حفاظت بھی قیامت تک رہے گی، اس میں بگاڑ بھی نہیں آئے گا، وہی شریعت رہے گی، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو صبح قیامت تک آنے والے جدید تقاضوں کے مطابق یہ دین اسلام سب کی رہنمائی فرماتا رہے گا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین کے منصب پر صبح قیامت تک اسی طرح فائز رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کے بعد کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام کا اس حوالے سے کیا رد عمل رہا ہے؟ دیکھیں جی، ابھی ہم جو ختم نبوت کا بیانیہ کر رہے ہیں، ابتدائیہ طور پہ ہم نے آپ کے سامنے ناظرین کو، دوست کو، احباب کو، سب کو یہ پیغام دیا کہ دیکھیں قرآن کریم میں اتنی صراحت کے ساتھ یہ عقیدہ موجود ہے، تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پاک کے اندر بھی یہ عقیدہ ختم نبوت موجود ہے، بالکل، اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے اندر ہی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو بدبخت تھا مسلمہ کذاب، وہ کھڑا ہو گیا تھا، اور اس نے باقاعدہ طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خط بھی لکھا، قاصد بھی بھیجے کہ میں نبی ہوں، اس علاقے کا ہوں، آپ ادھر رہ جائیں، ہم ادھر رہ جاتے ہیں، وہ یوں ہو جاتا ہے، مطلب وہ گیون ٹیکن والی بات کر لیتے ہیں، تو اس طرح کی بات تھی۔ تو اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے اپنی زندگی مبارک میں یہ ارشاد فرما دیا، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے اور دیگر حدیث پاک کی کتب کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ ہوں گے جھوٹے کذاب ہوں گے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے کذاب فرما دیا، سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے، سب سے بڑا جھوٹا انسان یہی ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کذابوں کی جو ہے وہ نشاندہی فرما دی تھی۔ اچھا، اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم سارے ان کے مقلد ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو آپ سے بھی اس حوالے سے سوال کیا گیا تو حضور یہ کوئی شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ہم اس سے دلیل سنیں گے یا اس کی بات سنیں گے؟ اس کی بات تو سننی پڑے گی نا، اس نے دعویٰ جو کیا، جو دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کی دلیل بنتی ہے، وہ دلیل دے گا۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی پیاری بات فرمائی کہ یہ جو نا یوں سمجھیں کہ آپ اسے کیا کہتے ہیں کہ سونے کے حروف سے، سونے کے قلم سے آپ اسے جو ہے سونے کی روشنائی سے لکھ دیں تب بھی کم ہے، اس کے اندر اتنا وزن ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صبح قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی فرما دی، اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور برابر میں اس سے کوئی بندہ دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا شخص بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ فرما دیا گیا کہ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دیکھیں قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ثابت ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا، تو پھر اس میں دلیل مانگنے کی تو ضرورت نہیں پڑی، بالکل ضرورت نہیں بنتی۔ اچھا، اس کو ہم نا جو موجودہ دور ہے اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ قادیانیت جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے کافی، ان کا بھی کچھ اسی طرح کا ملا جلا تاثر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی مانتے ہیں لیکن وہ اپنے نبوت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس حوالے سے جو فتنہ قادیانیت ہے، اس کی تاریخ کے حوالے سے یا اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے، اور نوجوانوں کو اس سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ دیکھیں جی، جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں فتنہ قادیانیت جو ہے یہ 1900 کی صدی میں یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ بدبخت کوئی اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اور یہ کوئی
مرزا غلام احمد قادیانی، جی جی یہ کوئی بہت بڑی شخصیت بھی نہیں تھی. دراصل یہود و نصارہ نے اسے لانچ کیا، اسے تیار کیا، اسے درس وغیرہ کا طریقہ. جیسے موجودہ دور کے اندر ایک اور شخص ہے ابھی اس وقت جیلمی کے نام سے، پلمبر کے نام سے، بعض لوگوں سے مرزا بھی کہتے ہیں، بعض لوگوں سے چھوٹا مرزا بھی کہتے ہیں. یہ اس طرح کی جو ہے نا ایفیشنسیاں دکھانا، لوگوں کو دین سے متنفر کر دینا، لوگوں کو جیسے روزوں کے مسائل ہیں تو ان کو جو ہے نا مطلب پیچیدہ کر دینا کہ دیکھو جی حضرت بلال، میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک اذان نہ دیں تم اذان نہ سنو تو تم کھانا کھاتے رہو چاہے تمہارے سامنے موجود ہو. تو یہ علماء کرام جو مساجد میں اعلان کرتے ہیں کہ جی سحری کا وقت ختم ہو گیا تو کھانا پینا بند کر دیں، تو یہ تو غیر شرعی ہے، ایسا سوال کرنا نہیں چاہیے، جو اعلان کرنا نہیں چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک فتنے ہے. دیکھیں جو اللہ رسول کا حکم ہے، ہم صدیاں گزر گئی ہیں، اس پر علماء کرام نے کتابیں بھی لکھی ہیں، حدیث پاک میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے. ایک بات واضح ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی دلیلیں قائم کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو، نوجوانوں کو متنفر کرنا دین سے، اور تاکہ یہ جو شاعر اسلام ہے روزہ، اس کی حیثیت نہ رہے، لوگوں کے دلوں کے اندر کمی آ جائے. نماز سے متعلق متنفر کر دینا، مسجدوں میں نہ جایا کرو، یہ مولوی یوں کرتے ہیں، علماء یوں کرتے ہیں. یہ اس طرح کا یہ اس شخص کا بھی یہی قادیانی جو سلسلہ تھا، اس نے آہستہ آہستہ نوجوانوں کو ورغلانا شروع کیا. پھر اس نے جو ہے وہ سب سے پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے کہا کہ جی میں تو اللہ کا ولی ہوں، مجھے تو خواب آتے ہیں، مجھے تو بڑی اچھی جنت دکھائی جاتی ہے، مجھے یہ کیا جاتا ہے، مجھے اس طرح. آہستہ آہستہ پھر وہ نبیوں کی اقسام پھر اس نے بیان کرنا شروع کر دی. وہ ذلی نبی ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو مطلب آہستہ آہستہ وہ اس طرح قابو کرے اور گھیرے. پھر آخر میں آ کر اس نے کہا کہ جی دیکھیں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. یہاں تک وہ کہتے ہیں ہم خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، صرف نبی نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں. اور وہ اس کی دلیل دیتا ہے کہ دیکھیں جی کہ وہ اپنے وقت کے حساب سے تھے خاتم النبیین، اور ان کی جو ہے وہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، اگر ہم نبوت کا دعویٰ کریں، ایک مذاق ہے کہ وہ خاتم النبیین بھی ہیں اور پھر اس کے باوجود ہم نبی بھی ہیں اور ان کی ختم نبوت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مطلب کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی آ کے یہی دلیل رکھے اور یہ دلیلیں رکھ کے اور وہ اس طرح سے نوجوانوں کو ورغلاتا رہے. تو حضرت ہمارے علماء اہل سنت نے، اکابرین اہل سنت نے، اس موقع پر میں اگر ذکر کروں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ آپ نے ہی فتنہ قادیانیت کی جڑ کو جو ہے نا، جڑ کو کاٹا. آپ نے اتنے بڑے بڑے دلائل قائم فرمائے اور لوگوں کو مدعو کیا. آج بھی جو ہے وہ بادشاہی مسجد کے در و دیوار گواہ ہیں بے شک کہ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ آوازیں دیتے رہے. در و دیوار جو ہے وہ 3 دن تک وہاں پہ محفلیں سجتی رہی اور پوری دنیا وہاں موجود رہی، اور وہ بدبخت جو ہے وہ وہاں سامنے موجود نہیں آیا. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اکابرین اہل سنت کو سنیں، اپنے علماء حق علماء اہل سنت کو سنیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، ماہ مبارک کے عظیم دنوں میں عبادات کا اہتمام کریں، اچھے معاملات کریں، اپنے عقائد درست رکھیں. اور پھر اپنے اکابرین کو جب سنیں گے تو انشاءاللہ ان کی اصلاح ہوگی اور انہیں پتہ چلے گا کہ ختم نبوت جو ہے یہ کتنا حساس معاملہ ہے، یہ ہماری ریڈ لائن ہے. اس کو اگر کوئی شخص عبور کرتا ہے تو پھر زندہ رہنے کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے نا. حضرت امام مالک نے کیا فرمایا کہ وہ تو امت مر جائے کہ جس کے سامنے اس کے نبی کی برائی کی جائے یا ان کے بارے میں برا بھلا کہا جائے اور وہ امتی سنتا رہے، پھر وہ امتی تو نہ ہوا نا جی. پھر وہ یار نہ رہے یا جو کر رہا ہے وہ نہ رہے. یہ ہمارا اصول ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے ہمیں دیا. تو اس دور کے اندر بھی الحمدللہ اکابرین نے ہماری بڑی قربانیاں دی. اس موقع پر اگر ہم حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر نہ کریں تو یہ بھی زیادتی ہوگی کہ آپ نے بھی نوجوانوں کو، جو آپ کی پہچان ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے، اور ختم نبوت کی جتنی پہچان جو ہے وہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی ہے، اتنی اور کسی کے حصے میں نہیں آئی. بالکل اس فتنے کے دور میں اگر کوئی ختم نبوت کے حوالے سے کام کیا ہے، پہلے ہمارے اکابرین اہل سنت نے، علماء اہل سنت نے کیا اپنے دور میں، بالکل، لیکن اس فتنے کے دور میں جو سب سے بڑا کام کیا ہے
وہ الحمدللہ بابا جی نے کیا، بابا جی کیونکہ نے نوجوان جتنے نوجوان ہیں وہ ان کو سن کے، بہت سارے نوجوان ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے بابا جی کو سنا اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں تو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی علم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کھل کے بیان کیا، بتایا. اور ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک اور پیغام بھی ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے گفتگو ہوگی تو زیادہ بہتر ہوگا کہ یہ جب سنتے ہیں لوگوں کو، عام طور پہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، اے آئی کا دور ہے، تو اس میں لوگ فوراً سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جہاں مستند لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ان کی تعلیمات کو وہ سنیں اور اس پہ عمل پیرا رہے ہیں، اس حوالے سے فرمائیے گا. دیکھیں جی، سب سے پہلے ہم اس مرحلے کو اختتام کی جانب یقیناً لے کر جا رہے ہیں. ہمارے جو وقت ہے اس کے دامن میں مزید آگے تو یقیناً گنجائش نہیں ہوگی. ہمارے نوجوان طبقے کو، خاص طور پہ ہماری بچوں کو جو بھی سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، بات چیت سنتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے اکابرین کو تلاش کریں. علماء اہل سنت کے چینل بھی موجود ہیں اور علماء اہل سنت موجود بھی ہیں. جو صحیح اکابرین ہیں، ہمارے جو صحیح علماء ہیں، جو ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں، ان کو آپ سنیں. یوٹیوب پر سنیں، بھلے فیس بک پہ سنیں، آپ جس طرح سے مرضی، جس مرضی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، وہاں پر الحمدللہ ہمارے اکابرین موجود ہیں. وہ آپ کی دینی حوالے سے، شرعی حوالے سے اور دیگر حوالوں سے رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی مسائل پیش ہوں تو آپ علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت کی خدمت میں بنفس نفیس جا کر بیٹھیں اور انہیں اپنا مسئلہ بتائیں، ان سے سیکھیں. چیٹ جی پی ٹی کے اوپر اعتماد کر لینا یا فیس بک پر اعتماد کر لینا یا ان پر جو گفتگو ہو رہی ہے اس پر بات پر مطلب ہے کہ یقین کر کے عمل بنا لینا یا اپنا ایک راہ عمل بنا لینا، اپنا عقیدہ بنا لینا، عمل کا راستہ اختیار کر لینا، یہ زیادتی ہوگی. ہمیں دین اسلام جو ہے وہ قرآن و سنت سے سیکھنا چاہیے. اور اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے. ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کتابوں سے دور ہوتی جا رہی ہے. تو میرا ایک تو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اکابرین اہل سنت کی بارگاہ میں خود حاضر ہوں، مساجد میں جائیں، مدارس میں جائیں اور کتابیں پڑھیں. کتابوں کے ساتھ اپنی دوستی لگائیں، وہاں سے آپ علم حاصل کریں. اپنے اکابرین کی، بزرگان دین کی جو ہے وہ کتابیں پڑھیں. قرآن و سنت کے مطابق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو عقائد و نظریات بنائے گئے ہیں، پڑھے گئے ہیں، ان کو سیکھیں، ان کے مطابق اپنے عقائد نظریات کو درست کریں. اور سب سے بہترین جو ہے وہ رمضان مبارک کا مہینہ جا رہا ہے چونکہ، تو اس حوالے سے یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور اس کے ساتھ صرف اس بات پر زور نہ دیا جائے کہ ہم ختم قرآن پاک کر رہے ہیں جی، ایک ختم ہو گیا جی، 2 ختم قرآن پاک ہو گئے، 4 ہو گئے، بلکہ آپ ترجمے کی طرف جائیں. بالکل. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مشہور و معروف ترجمہ کنز الایمان ہے. اور آپ اگر ترجمے کے بعد تفسیر میں، تھوڑی سی تفسیر میں جائیں گے تو عام فام صراط الجنان بڑی پیاری تفسیر ہے، آپ اس کے اندر چلے جائیں اور انشاءاللہ وہاں سے آپ کو معلومات کا بھی بہت بڑا خزانہ آئے گا، ثواب جاریہ بھی ہے، اور آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی صحیح سمجھ آئے گی. بالکل. کہ چیز جائے کہ ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح اپنا وقت ویسٹ. اور آخری سوال کی طرف جاتے ہیں سر، حکومتی اداروں کو اور نوجوانوں کو ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیونکہ اس کے قانون میں تبدیلی کرنے کے بھی کچھ پچھلے دوروں میں یہ سلسلے چلتے رہے ہیں، تو آپ حکومتی اداروں کو اور نوجوانوں کو ختم نبوت کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی، اور جو آخری آپ کا سوال ہے یقیناً بہت ہی زبردست سوال ہے. یہ ہماری ضرورت ہے وقت کی، کہ دراصل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں نا جی، ریاست ہوتی ہے یا ریاستی ادارے، یہ اپنے لوگوں کی ایک ماں کا کردار ادا کرتے بے شک. تو جب بچے کو پیاس بھوک لگتی ہے تو اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں. تو ریاستی اداروں کو چاہیے کہ سب سے پہلے لوگوں کو یہ دیکھے یہ پاکستانی ہے جی، اور یہ اہل سنت ہے. ان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ان کا جو نا خون کر دیا جائے اور انہیں کوئی ایسی بات بھی نہ ہو جس کی خواہ مخواہ انہیں سزا دے دی جائے. ہمارے ملک پاکستان میں بحمدللہ قانون ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ ہو یا ادارے ہوں، مقننہ ہو، جیسے آپ کا پلیٹ فارم ہے، میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ان تمام لوگوں کو اور تمام اداروں کو یہ چاہیے کہ جو ہمارا قانون اور آئین کہتا ہے، کم از کم ہم تو اپنے قانون اور آئین سے رائٹ مانگ رہے ہیں. بالکل. ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ بنا دو، یہ نہ بنا دو. ہمارا ایک پورا قانون بنا ہوا ہے، 295 کو پڑھ لیں آپ، اے بی سی ساری شکیں موجود ہیں، جس میں اکابرین کے بھی جو جیسے
صحابہ کرام رضوانُ تعالی مجمعین، اہل بیت اطہار رضوانُ تعالی مجمعین، یا قرآن کریم ہے، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یا انبیاء کی ذات ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی شخص توہین کا مرتکب ہوتا ہے یا گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں اداروں سے کہ وہ اس چیز کی امپلیمنٹیشن کے اندر رکاوٹ کیوں بنتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کی سرپرستی میں ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم یہ دین، یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ ہم نے قبر و آخرت میں بھی آگے جانا ہے، اور ہر شخص نے جانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، دنیا دار ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، عالم ہو، فاضل ہو. تو ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے ملکی قانون آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. ختم نبوت و ناموس رسالت کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا. تو جو جہاں بیٹھا ہے، جس ادارے میں ہے، ان سب کو چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہمارا پاکستان کا آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، شریعت مطالعہ کا بھی سب سے بڑی بات یہ کہ آئین اور قانون ہے، تو ہم سب کو اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ یہ اس طرح کے معاملات نہ پیش آئیں کہ ہمیں روڈوں پر لوگوں کو روک کر اور پاکستانی ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، اہل سنت ہونے کے باوجود، اور پاکستان کا سب سے مخلص طبقہ ہونے کے باوجود، پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے کے باوجود ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کرتے پھریں کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں، ہمیں نہ مارو. کیوں جی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، آپ کی ساری ٹیم کو، ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے اس سے حقیقی پیار عطا فرمائے، اور اس کی امپلیمنٹیشن میں اور اس کے جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی جزاک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی تفصیلی گفتگو کی. گو کہ ٹائم ہمارے پاس کم تھا، اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے مختصر کرنا پڑا، کیونکہ ہمارا ایک سیگمنٹ چلتا ہے، تو ورنہ اس ٹاپک پہ ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ کو ایک دفعہ پھر دعوت دیں گے، جس پہ ہم ایک باقاعدہ پروگرام کریں گے، جس پہ ہم مکمل گفتگو کریں، جس میں وقت کی قید نہیں ہوگی. آپ کی گفتگو کے حوالے سے بہت سارے دوست احباب نے کامنٹس میں رائے بھی دی، حدیث کے حوالے سے بھی ہم نے عرض کرنا تھا. تو ہم نے صرف قرآن پاک کے ذریعے بتایا کہ اتنی آیات بینات ہیں، تو حدیث پاک میں بھی بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس، خزانہ موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت و ناموس رسالت کے حوالے سے کیا کیا فضیلتیں ہیں، کیا کیا حیثیتیں ہیں، کیا کیا کمالات ہیں. بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گزرے، جب وہ فتح مکہ کا واقعہ ہوا، پھر اس طرح کے واقعات کافی سارے گزرے. اس کے بعد صحابہ کرام کے دور میں بھی کچھ واقعات ہوتے رہے، تو ان پر بھی مطلب بات ہوتی ہے تو یقیناً فائدہ ہوتا ہے. جی جی بالکل، لیکن یہ کہ وقت کی قلت کے باعث جو ہے ہمیں پروگرام کی جو مجبوری ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ پھر اگلے سیگمنٹ کی جانب ہم چلیں گے انشاءاللہ. اور